بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن میں جا کے دیکھ، نہ صحرا میں جا کے دیکھ، کیا شان ہے ولی کی یہ قرآن میں جا کے دیکھ۔ چھٹ جائیں گی ابھی ابھی ظلمت کی آندھیاں، غوث الورا کا تو دل سے نعرہ لگا کے دیکھ۔ کھل جائے گی ابھی ابھی دل کی کلی کلی، ایک بار غوث پاک کا نغمہ سنا کے دیکھ۔ دونوں جہاں کی نعمتیں مل جائیں گی تجھے، غوث الورا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ۔ ہو جائے گی تجھے بھی زیارت حضور کی، آنکھوں میں اپنی غوث پاک کا جلوہ بسا کے دیکھ۔ تجھ پہ بھی ہوگی غوث کی نظر کرم ضرور، اس دل کو تو ذوالفقار شیدا بنا کے دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نوکر، دو اللہ والے اور جنت سے آئے کھانے۔ آئیے بڑا ہی دل افروز واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک شخص رہتا تھا جو کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ چاہنے والا اور عقیدت مند تھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو وہ شخص بہت زیادہ دکھی ہوا۔ وہ ہر وقت غم زدہ رہنے لگا، اس کو کسی پل چین نہیں آتا تھا، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ اسی طرح کافی عرصہ وہ غم کرتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ چلا جاؤں، جہاں ان کی آخری آرام گاہ ہے، میں وہاں جا کر رہوں۔ اس نے اپنا گھر چھوڑا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مزار پر چلا گیا۔ وہ دن رات وہیں رہنے لگا۔ اس نے وہاں دیکھا بہت سے زائرین اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے اور بھی بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ اس کے دل کو سکون ملا، اس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر دلی سکون محسوس ہوا۔ اس نے سوچ لیا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور وہ مستقل طور پر وہیں رہنے لگا۔ اس نے اپنا معمول بنا لیا کہ آنے جانے والے زائرین کو وہ لوٹے میں پانی بھر کر وضو کراتا، ان کو کھانا کھلاتا اور دن رات وہاں مزار پر رہ کر لوگوں کی خدمت کرنے لگا۔ نماز کا ٹائم ہوتا تو وہ وضو کرتا اور باجماعت نماز پڑھتا اور پھر وہاں جا کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رہ کر دن رات لوگوں کی خدمت کرنے لگا اور بہت ہی سکون سے رہنے لگا۔ کافی سال اسی طرح گزر گئے، وہ لوگوں کی اسی طرح خدمت کرتا رہا۔ لیکن پھر ایک دن شیطان بھیس بدل کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں رہ کر کیا حاصل ہوگا؟ تم یہ سوچتے ہو کہ تم لوگوں کو وضو کراؤ گے اور لوگوں کی خدمت کرو گے غوث پاک کے مزار پر رہ کر تو تمہیں ثواب ملے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تم یہاں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اور کچھ اور کرو۔ وہ شخص شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ واقعی یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے، میری کیا اوقات کہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رہوں اور لوگوں کی خدمت کروں۔ مجھے بھلا کیا حاصل ہوگا یہاں رہ کر؟ میری تو اتنی اوقات ہے ہی نہیں۔ کہاں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور کہاں مجھ سا ادنا سا ایک غلام۔ یہ بس دل میں خیال آیا۔ وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے نکلا اور ایک انجان منزل کی طرف چل نکلا۔ چلتے چلتے اس کو رستے میں ایک جنگل آ گیا۔ ابھی جنگل آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ رات کا اندھیرا چھانے لگا، سورج ڈھلنے لگا تو جنگل سے جنگلی درندوں کی آوازیں آنے لگی، جس سے وہ شخص خوفزدہ ہو گیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب میں جنگل کا راستہ کیسے کاٹوں گا۔ وہ ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا کہ اتنے میں دو لوگوں کے بولنے کی باتوں کی آواز آئی۔ آواز سن کر اس کے دل کو تھوڑا سکون پہنچا کہ یہاں میرے علاوہ بھی کوئی انسان موجود ہے۔ اس نے دیکھا وہاں دو آدمی موجود تھے۔ وہ ان کے پاس گیا، دیکھنے سے وہ کوئی اللہ والے محسوس ہوتے تھے۔ اس نے انہیں پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے مزار پر حاضری دے کر آئے ہیں اور اب یہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں بھی کہیں جا رہا ہوں اور یہاں رستے میں جنگل آ گیا ہے، کیا میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ۔ ان کی باتوں سے اسے پتہ چل گیا کہ وہ بہت عالم دین ہیں یا اللہ والے ہیں، کیونکہ ان کے لباس کے، ان کی باتوں کے انداز سے اسے اندازہ ہو گیا بہت ہی زیادہ ان کا کوئی مقام ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ باتوں باتوں میں ان اللہ والوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ نوکر کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے دوست بن جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ والے کہنے لگے
کہ ہمیں اب کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو وہ نوکر بہت حیران ہوا، کہنے لگا بھلا اس جنگل میں آپ کو کھانے کے لیے کیا مل سکے گا؟ یہاں تو جنگلی جانور رہتے ہیں، کیا جڑی بوٹیاں کھائیں گے ہم؟ تو اللہ والے کہنے لگے نہیں، ہم کیوں جڑی بوٹیاں کھائیں گے، بلکہ ہم کھانا منگوائیں گے۔ تو وہ نوکر کہنے لگا ہم کھانا کیسے منگوائیں گے؟ یہ تو ایک بہت بڑا جنگل ہے، یہاں تو کوئی کھانے والی چیز نہیں ملے گی۔ تو اللہ والے کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا دیں گے۔ وہ شخص ان کی باتیں سن کر بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگے چلو ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا میسر کریں گے۔ تو اللہ والوں نے کہا سب سے پہلے تم دعا مانگو، تم کھانا منگواؤ۔ وہ شخص کہنے لگا میری اتنی اوقات کہاں ہے، بھلا میں کیسے، مجھے تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ لیکن اللہ والوں نے کہا کہ نہیں، پہلے تمہاری باری ہے، تم چونکہ اب ہمارے ساتھ ہو، ہمارے دوست بن گئے ہو، پہلے تم دعا کرو گے، پھر ہم باری باری سب کھانا منگوائیں گے۔ وہ شخص مان گیا، اس نے وضو کیا، نماز ادا کی اور بڑے ہی فقیرانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ابھی اس کی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا آسمان سے ایک کھانے سے بھرا ہوا تھال ان کے پاس آ گیا۔ اس میں اتنے طرح طرح کے کھانے تھے جو دنیا کے کھانے تو معلوم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جنت کے کھانے تھے۔ وہ شخص دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ ان تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر رات ہو گئی، انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ غوث پاک کا نوکر سو گیا، لیکن وہ اللہ والے جاگے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر لیٹ گئے، لیکن اللہ والے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ پھر جب دن کا اجالا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو اب ہم میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور کھانا منگوائے۔ ان اللہ والوں میں سے ایک نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 تھال کھانے سے بھرے ہوئے آئے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نوکر دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ ان سب نے مل کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ وہ تینوں اپنی منزل کی طرف چلتے جا رہے تھے کہ پھر ظہر کا وقت ہو گیا۔ ان تینوں نے وضو کیا، ان تینوں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر اللہ والے نے کہا کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں اور کھانا منگواتا ہوں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، 2 سونے کے بڑے بڑے کھانے سے بھرے ہوئے تھال زمین پر اترے۔ یہ دیکھ کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نوکر بہت حیران ہوا۔ ان تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نوکر دل میں سوچنے لگا کہ میری تو کوئی اوقات نہیں، میں تو بہت گناہ گار ہوں نا، اس لیے میری دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 1 تھال کھانے کا اتارا، لیکن یہ 2 اللہ والے تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اس لیے ان کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے 2 تھال آسمان سے اتارے، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ ابھی وہ دل میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ ان اللہ والوں نے اس کے دل کا حال جان لیا اور اس سے پوچھنے لگے بتاؤ تم دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ تمہارے دل میں کیا آ رہا ہے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نوکر نے کہا کہ میں دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے جب دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے کھانا منگوایا تو میں تو بہت گناہ گار ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، اس لیے میری دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے صرف 1 ہی تھال کھانے کا بھیجا، لیکن جب آپ لوگوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے 2 تھال آسمان سے اتارے، بس میں یہی سوچ رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر دونوں اللہ والے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر اسے کہتے ہیں بتاؤ تم نے دعا میں کیا مانگا تھا؟ نوکر کہنے لگا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ میں تو بہت گناہ گار بندہ ہوں، اے اللہ ان اللہ والوں کے صدقے ہمیں آسمان سے جنت کا کھانا اتار دے تاکہ ہم اپنا پیٹ بھر سکیں۔ پھر وہ اللہ والوں سے کہنے لگا اب آپ بتائیں آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ اس کی یہ بات سن کر اللہ والے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا آپ نے بھی وہی دعا مانگی تھی جو میں نے مانگی تھی؟ اس نے کہا ہاں ہم دونوں نے ایک ہی دعا مانگی تھی۔ انہوں نے نوکر سے کہا ہم نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نوکر ہے، جو ان کے در پر غلامی کرنے والا ہے، جو ان کے در پر آنے والے زائرین کو لوٹا بھر کر وضو کراتا ہے، جو ان کے در پر رہ کر کھانا کھلاتا ہے، جو ان کی در کی غلامی کرتا ہے، اس نوکر کا صدقہ ہم سب کو کھانا عطا کر۔ یہ کہہ کر وہ نوکر سے کہنے لگے اب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ وہ نوکر کون ہے؟ وہ شخص کہنے لگا وہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے در کا نوکر ہوں؟ وہ کہنے لگے ہم سب جانتے ہیں، ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے، تم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے در پر غلامی کرتے تھے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو تمہارا وہاں رکنا اچھا لگتا تھا، لیکن اب تم ان کا در چھوڑ کر آ رہے ہو تو انہوں نے ہمیں تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ دیکھو ہم نے تمہارا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے 2 تھال کھانے کے بھیجے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لو کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے در پر غلامی کرنے والے کا کیا مقام ہے، ان کے در کے نوکر کا یہ مقام ہے، جو محبوب سبحانی ہیں، جو غوث الورا ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا۔
تم نے یہ کیسے سوچ لیا تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم نہیں جانتے کہ تم کس کے در کے نوکر ہو؟ یہ سب باتیں سن کر نوکر کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے کہا کہ میں کتنا غلط تھا، میں نے کیا سوچا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا در چھوڑ کر میں نکل آیا، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے در پر نوکری کرنے والے کا کیا مقام ہوتا ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی شان ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے ہاں، تم جس راستے پہ جا رہے ہو وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، تم واپس وہیں چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تمہارا وہاں سے نکلنا انہیں بالکل اچھا نہیں لگا، انہیں تمہارا ان کے در کی غلامی کرنا بہت پسند ہے، تم واپس وہیں چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اللہ والے وہاں سے غائب ہو گئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نوکر کو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ کوئی اللہ والے ہیں، لیکن اب اس کا شک یقین میں بدل گیا اور وہ واپس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے در کی طرف چل نکلا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے در کی غلامی کرنے والے غلام کی یہ شان ہے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے، اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ پاک کے نیک بندوں کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔